بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپ بیسٹ کویسٹس ان دی ورلڈ. 1. نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے. ایکسپلین. مطلب یہ ہے کہ آپ نیک لوگوں میں بیٹھا کریں. نیک لوگوں سے صحبت جب آپ پر اثر کرے گی تو آپ کامیاب انسان بن جائیں گے، آپ کی عادتیں اچھی بن جائیں گی اور آپ برے کاموں سے بچ جائیں گے. اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ میں بری عادتیں پھیل جائیں گی، اور جیسے پھولوں سے گزرتی ہے ہوا تو وہ خوشبودار ہو جاتی ہے، اسی طرح آپ اچھے لوگوں سے گزریں گے تو خوشگوار ہو جائیں گے. نمبر 2. لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے. ایکسپلین. مطلب یہ کہ آپ کو لوگ جب بھول جاتے ہیں، جب اتنے دن ہو جاتے ہیں آپ کسی کے گھر جاتے ہیں یا ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں بھلا ہی دیا، تو آپ اسے یہ نہ کہیں بھلا دیا، کیونکہ جو لوگ اپنے رب کو بھلا سکتے ہیں وہ آپ کو بھی بھلا سکتے ہیں. رب جو پالنے والا ہے اس کو بھلا دیں گے تو آپ کو بھی وہ بھلا سکتے ہیں. اسی لیے کسی انسان پر شکوہ کرنا نہیں چاہیے، بلکہ جب بھی ملا ہنسی خوشی ملا. حضرت علی نے فرمایا. نمبر 3. دنیا میں 2 چیز کبھی نہیں بکتی، ایک دوستی اور دوسرا پیار، اگر سچا ہو تو. یعنی دنیا میں 2 چیزیں ہیں جو کبھی نہیں بکتی، جنہیں بیچنا چاہو تو بھی وہ نہیں بکتی، ایک پیار اور دوسری دوستی اگر سچی ہو تو. آج کل کی دوستی سچی نہیں ہوتی، پیار سچا نہیں ہوتا، ٹائم پاس ہوتا ہے اگر پیار سچا ہو تو. نمبر 4. اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کریں، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں. ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچ میں ہے. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے. ہم تو بس سوچ رکھتے ہیں کہ ہم دعا جب مانگنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کر سکتا ہے کیونکہ وہ قادر ہے، اس کے ہاں قدرت ہے. یہ ہوں گی یا نہ ہوں گی، یہ ہوں گی یا نہ ہوں گی، یہ تو ہمارے سوچنے کی باتیں ہیں، اور ہماری سوچ اتنی کم ہے. اور اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو، کسی بھی وقت ویسٹ نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی وقت دے سکتا ہے. نمبر 5. اگر کوئی شخص دوستی کا اہل نہ ملے تب بھی کسی نااہل سے دوستی مت کر. حضرت علی. اگر کوئی شخص ایسا ہو بھی آپ کو نہ ملے جس سے آپ دوستی نہ کر سکیں، یعنی آپ کو دوست نہ ملے، اور ایسا شخص جو نااہل ہو، دوستی نہ کر سکتا ہو، نبھا نہ سکتا ہو، دوست اچھا نہ بن سکتا ہو، اس سے دوستی مت کر. آپ کو پتہ ہے کہ دوست دنیا میں سب سے بڑی پیار کے علاوہ دوسری بڑی نعمت ہے. دوست بے وقوف ہو تو وہ بہت زیادہ خراب کام بن جاتا ہے، اور نااہل ہو تو اس سے بھی زیادہ. اس لیے تو حضرت علی نے فرمایا کہ نااہل دوست سے دوستی مت کر. اگر کوئی شخص دوستی کا اہل نہ ملے تب بھی کسی نااہل سے دوستی مت کر. آپ بھی نااہلوں سے دوستی مت کریں، کسی اہل سے دوستی کر لیں. ایک اہل ہو تو خیر ہے، اور 5 نااہلوں سے بہتر ہے. نمبر 6. شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے. جی دوستو، شک جو ہے نا وہ ایک ایسی بیماری ہے. آپ جب نماز پڑھنے لگتے ہیں آپ شک کرتے ہیں کہ میرا وضو صحیح نہیں ہوا. آپ جب پیپر پر جاتے ہیں آپ یہ شک کرتے ہیں کہ ہمارے پیپر صحیح نہیں ہوئے. یہ تمام شک ہیں، اور شک جو بیماری ہے اس کا علاج کسی بھی حکیم کے پاس نہیں ہے. اور آج بھی بڑے بڑے سائنسٹک لا آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے شک کا. اور شک بڑی غلط بیماری ہے. آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے شکوں کو دور کریں. جب بھی آپ کو شک ہو آپ وائٹ کر لیں اور کہیں کہ بس ایسے ہی کچھ نہیں. جب آپ کو شک ہونے لگے تو یہ ہے، ایسا بھی نہیں کہ ہر شک، کیونکہ کوئی شک اچھے بھی ہوتے ہیں. وہ شک جو آپ کو روزانہ تنگ کرتے ہیں ان کو اوائڈ کیجیے. میں ایک ویڈیو بناؤں گا. نمبر 7. برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے. جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا.
جی برداشت جو ہے نا وہ بڑی عقل مندی ہے، بزدلی نہیں۔ کچھ لوگ دوسروں کو تانے دیتے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں، لیکن وہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا بزدل ہے۔ وہ بزدلی نہیں ہوتی، وہ ایک زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ اور جس دل میں قوت برداشت ہو نا وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ جب آپ کو ایک شخص تانے دیتا ہے نا تو آپ اس کے تانے جب سنتے رہتے ہیں نا تو کوئی شخص آپ کو کہے گا کہ آپ بزدل ہیں، لیکن آپ بزدل شاید ہو سکتا ہے بزدل بھی نہ ہو، لیکن برداشت بزدلی نہیں ہوتی۔ کبھی آپ پر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جس ٹائم آپ نے برداشت کرنی ضروری ہو، تو آپ جب اس ٹائم برداشت کریں گے تو آپ کو کامیابی خدا دے گا، بندے کامیابی نہیں دیتے۔ تو آپ برداشت بہت ہی بڑی اچھی چیز ہے اور خدا اس کا نتیجہ دیتا ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ نمبر 8، انجام کی خرابی ابتدا کی برائی سے ہوتی ہے، لہٰذا ابتدا کو اچھا بناؤ۔ انجام کی خرابی ابتدا کی برائی سے ہوتی ہے، لہٰذا ابتدا کو اچھا بناؤ۔ جب انسان کوئی کام شروع کر رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اب بھی نیا نیا ہے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ آپ جب کلاس میں شروع ہوتے ہیں، فرض کر کسی کلاس میں، تو بھی آپ شروع جب کرنے لگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ابھی تو سال پڑا ہے، لیکن سال ایسے گزرتا ہے جیسے پتہ ہی نہیں چلا، ایک دن گزر گیا اور ایک ایک دن گزرتا چلا جاتا ہے اور آپ رہ جاتے ہیں۔ جب آپ کوئی چینل یوٹیوب کا شروع کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کہتے ہیں پہلی ویڈیو ہے، لیکن وہی ویڈیو آپ کا ہوتا ہے۔ یعنی جو آپ کام شروع کرتے ہیں اس کی ابتدا کو پکا کریں، مضبوط کریں، تاکہ اس کا انجام جو ہو اچھا نکل سکے، اور انجام تب بھی نکلے گا۔ نمبر 9، عقل مند وہ نہیں جسے صرف اچھائی اور برائی کی پہچان ہو، بلکہ اصل عقل مند وہ ہے جو اچھائی کی پیروی کرے اور برائی سے اجتناب کرے۔ جی ایک تو شخص ہوتا ہے، اس سے اچھائی اور برائی کی پہچان ہوتی ہے۔ اب ہر شخص کو سوائے اس کو جو پاگل ہو، ہر شخص کو پتہ ہے کہ زنا غلط چیز ہے، یہ برائی ہے، جھوٹ غلط چیز ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرنا اچھی چیز ہے، نماز پڑھنا اچھی چیز ہے۔ ہر کسی کو پتہ ہے، یہ نہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، لیکن کوئی عمل نہیں کرتا۔ اور اس قول میں یہی بات ہے کہ اصل عقل مند وہی ہے جو اچھائی کی پیروی کرے اور برائی سے اجتناب کرے۔ اسے پتہ تو ہو اس بات کا کہ فلاں چیز اچھی ہے، فلاں بری ہے، فلاں اچھائی ہے، فلاں برائی ہو، لیکن وہ اس پر عمل نہ کرو تو اس کے پہچان کا کیا فائدہ؟ اگر عمل کرے تو وہ اصل عقل مند ہوگا۔ نمبر 10، انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق۔ جی اگر آپ بات کریں کسی بڑے شخص کی کہ اعظم محمد علی جناح ہو گئے یا کوئی بھی ایسا شخص، آپ کہیں گے بڑا عظیم انسان تھا، وہ عظیم تب بنا جب اس کا کردار عظیم بنا۔ انسان عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ جب اس نے اپنے کردار کو عظیم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے رحمت سے نوازا، اور اس کا جب کردار عظیم ہوا تو وہ انسان بھی عظیم بن گیا۔ اسی لیے انسان تب عظیم بنو گے جب کردار کو عظیم کرو گے، اور اپنا کردار عظیم کرو تب انسان خود عظیم ہوتا ہے۔ اپنے اخلاق سنوارو، اور اسی طرح تب انسان خود عظیم نہیں ہوتا کہ کوئی عظیم اگر انسان خود ہوتا تو ہر شخص دوسرا عظیم ہوتا، لیکن کوئی عظیم ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنا کردار عظیم بناتا ہے، اور اپنا کردار عظیم بنائیں۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے اپنا کردار عظیم بنائیں، اپنے آپ کو منوائیں، تب بھی آپ منوائیں گے اپنے آپ کو۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اور یہ تھا پارٹ 1، اور اسی طرح میں پارٹ 2، 3 اور جب تک ہو سکا میں آپ کے لیے بناؤں گا ویڈیو۔ تو اللہ حافظ، اپنا بھرپور خیال رکھیں۔